بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ناول بلیک فیدر، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے پوری امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران نے کہا کہ اصل میں غلطی مجھ سے ہو گئی تھی۔ میں سمجھا کہ تم صنف نازک ہو اور با پردہ ہو، اور شاید تمہیں علم نہیں کہ عمران نے آج تک صنف نازک پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر اب مجھے علم ہو گیا ہے کہ تم دراصل تیسری صنف سے تعلق رکھتے ہو۔ عمران نے انتہائی مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ اب وہ حیرت کے جھٹکوں سے سنبھل چکا تھا۔ یو شٹ اپ، اپنی زبان بند رکھو، ڈیم فول، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ابھی گولی مار دوں۔ ابھی میں نے تمہیں اس لیے زندہ رکھا ہوا ہے کہ تم اپنے ملک کے وزیر اعظم کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھ لو، تاکہ مرتے وقت تک تمہیں احساس ہو کہ بلیک فیدر ناقابل تسخیر ہے۔ کراس باس نے غصے دھاڑتے ہوئے کہا، تم ابھی بچے ہو پردہ نشیں۔ وزیر اعظم کا دورہ منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے تم انہیں قتل نہیں کر سکتے۔ عمران نے پہلے سے بھی زیادہ اطمینان سے جواب دیا۔ مجھے چکر دینے کی کوشش مت کرو۔ وزیر اعظم کے دورہ منسوخ ہونے کی خبر سب سے پہلے ہمیں ملتی، کراس باس نے اس بار طنزیہ لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اچانک کمرہ ایک تیز سیٹی سے گونج اٹھا۔ کراس باس نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا۔ سیٹی کی آواز ٹرانسمیٹر سے نکل رہی تھی۔ کراس باس نے اس کے کونے پر لگا ہوا بٹن دبایا اور سیٹی کی آواز بند ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک بھاری بھرکم آواز بلند ہوئی، ہیلو چیف باس اسپیکنگ، اوور۔ یس، کراس باس اسپیکنگ، اوور۔ کراس باس نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ عمران اور اس کے ساتھی گرفتار ہو گئے، اوور۔ اور دوسری طرف سے چیف باس نے جب پوچھا، یس باس، چاروں افراد اس وقت پوائنٹ 3 میں میرے سامنے موجود ہیں، اوور۔ کراس باس نے فخریہ لہجے میں جواب دیا، گڈ شو۔ اب میں مطمئن ہوں ان کی حفاظت کرنا، مشن کے بعد میں خود اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کروں گا، اوور۔ چیف باس نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، یس باس، مگر عمران کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم کا دورہ کینسل ہو چکا ہے، اوور۔ کراس باس نے کہا، بکواس کرتا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا، اوور اینڈ آل۔ چیف باس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کراس باس نے مسکراتے ہوئے ٹرانسمیٹر جیب میں ڈال لیا اور پھر عمران سے مخاطب ہو کر کہا، سن لی تم نے چیف باس کی بات، اب بکو۔ تم صحیح کہتے ہو کراس باس، میں واقعی اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں۔ تمہاری تنظیم سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ عمران نے اس بار شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، اور واقعی اس کے لہجے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دل سے اپنی شکست تسلیم کر چکا ہے۔ ادھر صفدر، کیپٹن شکیل اور ٹائیگر، جو ہوش میں آ چکے تھے، چونک کر عمران کو دیکھنے لگے، مگر عمران کے چہرے پر چھائی ہوئی بے چارگی صاف بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ تم واقعی سمجھدار ہو، کراس باس نے کہا لگاتے ہوئے کہا، تم نے اپنی شکست تسلیم کر لی، اب میں تمہیں اپنی تنظیم کی کارکردگی دکھاتا ہوں، تم دیکھو کہ ہم کس طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کراس باس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا اور ان چاروں کے سامنے والی دیوار کا ایک حصہ سکرین کی طرح روشن ہو گیا۔ دوسرے لمحے انہیں وہاں ایئرپورٹ کا منظر نظر آنے لگا۔ وزیر اعظم کے استقبال کی تیاریاں تیزی سے جاری تھیں۔ ایئرپورٹ پر خاصی گہما گہمی تھی، مگر تم وزیر اعظم کو قتل کیسے کرو گے؟ ایئرپورٹ پہ کم سے کم یہ ناممکن ہے، کیونکہ وہاں کوہستانی سیکرٹ سروس اور انٹیلیجنس نے زبردست حفاظتی اقدامات کر رکھے ہیں۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، ہا ہا ہا، تم بلیک فیدر کو جانتے نہیں۔ ہم اپنے مشن میں دیر کرنے کے قائل نہیں۔ تمہارے وزیر اعظم پر ایئرپورٹ پر ہی حملہ کیا جائے گا، اور حملے کا پلان اس قسم کا ہے کہ اس کا بچنا ناممکن ہے۔ کراس باس نے کہا لگاتے ہوئے کہا، تم جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، مگر اتفاقات بھی تو ہوتے ہیں۔ فرض کیا کہ وہ بچ جائے، پھر؟ عمران نے جواب دیا، اگر تمہارے کہنے کے مطابق ایسا ہو بھی جائے تو دوسرا حملہ اس ہوٹل میں کیا جائے گا جہاں وہ ایئرپورٹ پر جا کر ٹھہرے گا، اور اگر وہ وہاں بچ بھی جائے گا تو تیسرا حملہ اس آرٹ کلب میں ہوگا جہاں وہ کل جائے گا۔ ویسے تم مطمئن رہو، بلیک فیدر کا ہمیشہ پہلا حملہ کامیاب رہا ہے۔ کراس باس نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، وہ شاید سب کچھ اس لیے بتا رہا تھا
کہ اسے یقین تھا کہ اب عمران وغیرہ یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ ادھر عمران کا دماغ واقعی آندھیوں کی زد میں تھا۔ وہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور اسے احساس تھا کہ بلیک فیدر کا پہلا حملہ بھرپور ہوگا، اور اگر وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنے میں کامیاب نہ ہوا تو پھر تمام زندگی ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ اس لیے گو وہ کراس باز سے باتیں کرنے میں مصروف تھا، مگر اس کا ذہن تیزی سے یہاں سے نکلنے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ مگر حالات یکسر اس کے خلاف تھے۔ زنجیروں کی بندش انتہائی سخت تھیں۔ اگر مجرموں نے انہیں رسیوں سے باندھا ہوتا تو یقیناً ناخنوں میں چھپے ہوئے بلیڈز کے ذریعے وہ اب تک آزاد ہو چکا ہوتا، مگر اب بلیڈ زنجیروں کو تو کاٹنے سے رہے، اور بندش ایسی تھی کہ معمولی سی حرکت کرنے سے معذور تھا۔ اس کا ریڈی میڈ دماغ بھی معوف ہو کر رہ گیا تھا۔ ادھر اس کے ساتھی ظاہر ہے عمران کی موجودگی کی وجہ سے خاموش تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عمران کا دماغ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال ہی لے گا، اس لیے وہ اپنے دماغ پر زور ہی نہیں دے رہے تھے۔ بہرحال عمران پر اس قدر بے بسی آج تک طاری نہیں ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ پر سکوت چھایا ہوا تھا۔ ہر شخص کی نظریں آسمان پر لگی ہوئی تھیں۔ کوہستان کے وزیر اعظم وی آئی پی روم میں پہنچ چکے تھے۔ گارڈ آف آنر دینے والا دستہ اپنی مخصوص جگہ پر مستعد تھا۔ وزیر اعظم پاکستان کے جہاز آنے کا اعلان ہو چکا تھا۔ کوہستان سیکرٹ سروس کا سربراہ بذات خود ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ اس کی تیز آنکھیں سرچ لائٹ کی طرح ایئرپورٹ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ چہرے پر اطمینان کے آثار تھے، البتہ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی درندہ اپنے شکار پر جھپٹنے والا ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد آسمان پر وزیر اعظم پاک ایشیا کا ذاتی طیارہ منڈلاتا ہوا نظر آ گیا۔ ایئر فورس کے 4 جنگی جہاز اس کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر اور آگے پیچھے پرواز کر رہے تھے۔ طیارے نے ہوائی اڈے کے گرد چکر لگائے اور پھر آہستہ آہستہ نیچے جھکتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے پہیے لینڈنگ پوائنٹ کو چھو چکے تھے۔ پھر تیزی سے دوڑتے ہوئے طیارے نے طویل رن وے کا چکر لگایا اور آہستہ آہستہ وہ ایک کونے سے مڑ کر رکنے کے لیے مخصوص جگہ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مخصوص جگہ پر رک گیا۔ وزیر اعظم کوہستان بھی وی آئی پی روم سے نکل کر استقبالیہ جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ طیارے کے رکتے ہی اس کا دروازہ کھلا اور پھر ایک آٹومیٹک سیڑھی اس سے باہر نکل کر زمین سے ٹک گئی۔ کوہستانی وزیر اعظم آگے بڑھے اور سیڑھی کے قریب جا کر رک گئے۔ ان کے ساتھ کوہستان کے دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ سیڑھی زمین سے ٹکتے ہی پہلے دروازے میں ایئر ہوسٹس باہر نکلی اور پھر وزیر اعظم پاک ایشیا کا پرسنل سیکریٹری ہاتھ میں ایک بریف کیس اٹھائے باہر آیا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے رکا تو دروازے پر وزیر اعظم پاک ایشیا کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا، اور اسی لمحے سلامی دینے والی توپوں کی گرج سے ایئرپورٹ گونج اٹھا۔ وزیر اعظم انتہائی اعتماد سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئے۔ اسی لمحے کوہستانی وزیر اعظم آگے بڑھا اور خوش آمدید کہتا ہوا وزیر اعظم پاک ایشیا سے بغل گیر ہو گیا۔ بغل گیر ہونے کی بات انہوں نے انتہائی پرجوش انداز میں مصافحہ کیا، اور وہ دونوں ایک فوجی افسر کی رہنمائی میں وی آئی پی روم کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وی آئی پی روم میں مشروبات کا انتظام کیا گیا تھا، اور مشروبات کے بعد وزیر اعظم پاک ایشیا کو گارڈ آف آنر پیش کیا جانے والا تھا۔ وزیر اعظم پاک ایشیا کے وی آئی پی روم میں داخل ہونے کے بعد طیارہ وہاں سے ہٹ کر ہینگر کی طرف بڑھ گیا۔ وی آئی پی روم میں تقریباً 5 منٹ گزارنے کے بعد دونوں وزیر اعظم برآمد ہوئے، اور پھر وہ انتہائی وقار سے چلتے ہوئے اس سٹیج کی طرف بڑھنے لگے جہاں کھڑے ہو کر انہوں نے گارڈ آف آنر کی سلامی لینا تھی۔ ایئرپورٹ کی پبلک گیلری سے مسلسل تالیاں گونج رہی تھیں اور پاک ایشیا زندہ باد کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ دونوں وزیر اعظم سٹیج پر جا کر کھڑے ہو گئے اور گارڈ آف آنر دینے والا دستہ سلامی دینے کے لیے اٹینشن ہو گیا۔ سر طارق بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید یہ چمک اپنے انتظامات کے اطمینان کی تھی۔ گارڈ آف آنر دینے والے دستے نے اپنی بندوقوں پر ہاتھ رکھ کر سلامی دی، اور پھر کوہستانی رواج کے مطابق انہوں نے رائفلوں کا رخ آسمان کی طرف کر کے ٹریگر پر انگلیاں جما دیں۔ وہ ہوائی فائر کرنے کے لیے تیار تھے۔ پھر گارڈ آف آنر کے دستے کے انچارج کے منہ سے آرڈر کے الفاظ نکلتے ہی انہوں نے ٹریگر دبا دیے، مگر ٹھیک اسی وقت وزیر اعظم پاک ایشیا کے عین مقابل میں موجود گارڈ آف آنر دینے والے دستے کے سپاہی کی بندوق نے جھٹکا کھایا، اور اب اس کا رخ آسمان کے بجائے وزیر اعظم پاک ایشیا کی طرف تھا، اور دوسرے لمحے گولیوں کے دھماکوں سے فضا گونج اٹھی، اور اس سے پہلے کہ کوئی سمجھتا اس سپاہی کی رائفل سے شعلہ سا لپکا
اور دوسرے لمحے پورے ایئرپورٹ پر جیسے کوہرام سا مچ گیا اور افراتفری کی شدید لہر نے پورے ایئرپورٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ادھر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا عمران کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ابال سا آ رہا تھا، آنکھوں میں غصے کی لہر بھرتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ پھر اچانک جیسے اس کے دماغ میں ٹھہراؤ سا آ گیا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک کی لہر کوندی۔ اس نے یہاں سے رہائی پانے کی ایک خطرناک ترکیب سوچ ہی لی تھی، ایک ایسی ترکیب جس پر وہ شاید عام حالات میں کبھی عمل نہ کرتا۔ تم کمینے ہو، تم بدماش ہو، تم نے مجھے شکست دے دی ہے، میں اب زندہ نہیں رہوں گا۔ عمران اچانک پھٹ پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید جوش کے آثار ابھر آئے تھے، اور پھر اس سے پہلے کوئی کچھ سمجھتا اچانک عمران نے پوری قوت سے اپنے سر کے پشت اس ستون سے ماری جس سے وہ بندھا ہوا تھا، اور پھر اس پر جیسے دورہ سا پڑ گیا۔ اس نے تیزی سے اپنا سر ستون سے مارنا شروع کر دیا، جیسے اس نے خودکشی کا مصمم ارادہ کر لیا ہو۔ اس کے سر سے خون فوارے کی طرح باہر نکلنے لگا۔ کراس باس اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ اسے چیف باس کی ہدایت یاد آ گئی کہ ان کی حفاظت کرو، میں خود اپنے ہاتھوں سے انہیں گولی ماروں گا۔ وہ بوکھلا کر کرسی سے اٹھا۔ اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اسے فوراً کھولو ورنہ یہ مر جائے گا، اور اس کے ساتھی تیزی سے اس کی طرف دوڑ پڑے۔ چند لمحوں بعد عمران کے جسم پر موجود زنجیریں کھل چکی تھیں۔ عمران اتنی دیر میں نڈھال ہو چکا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نکل چکا ہو۔ فرسٹ ایڈ کا سامان لاؤ فوراً، جلدی کرو، کراس باس نے عمران کی حالت دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ پھر چند لمحوں بعد فرسٹ ایڈ کا سامان آ گیا، اور کراس باس کے ایک ساتھی نے انتہائی پھرتی سے اور چابک دستی سے عمران کے سر پر خون روکنے والی دوا لگا کر پٹی باندھ دی۔ عمران اس دوران بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب یہ خطرے سے باہر ہے باس، پٹی باندھنے والے نے پٹی کو گانٹھ کر دے کر ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ ادھر عمران کے ساتھی یہ تمام صورتحال دیکھ کر گمسم رہ گئے۔ ان کے دماغ جو پہلے ہی معاوف تھے اب تو بالکل مفلوج ہو کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے، اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ لٹا دو، کراس باس نے اس بار قدرے مطمئن لہجے میں اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور پھر دو افراد نے بے ہوش عمران کو اٹھا کر اسے دیوار کے ساتھ لٹا دیا، ٹھیک اسی جگہ جہاں ان کی سٹین گنیں موجود تھیں۔ ابھی وہ اسے لٹا کر ہٹے ہی تھے کہ عمران بجلی کی طرح تڑپا، اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں سٹین گن تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا عمران کی سٹین گن نے شعلے اگلنے شروع کر دیے۔ پہلی ہی باڑ میں کراس باس اور اس کے ساتھیوں کے جسموں میں سینکڑوں گولیاں گھس گئیں، اور وہ گولیوں کی بارش میں موت کا رقص کرتے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ عمران کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اور اب اس کے چہرے کا رنگ غصے اور جوش کی شدت سے اپنے کپڑوں کی طرح ہو رہا تھا۔ ان تینوں کو ختم کرنے کے بعد وہ تیزی سے صفدر کی طرف بڑھا، اور پھر اس نے فائر کر کے صفدر کے پاؤں سے زنجیر کا حلقہ توڑ دیا، اور پھر تیزی سے اس کی زنجیریں کھول ڈالی۔ اس لمحے اس کی نظر سکرین پر پڑی، جہاں اس نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاک ایشیا کوہستانی وزیر اعظم کے ہمراہ وی آئی پی روم میں داخل ہو رہے تھے۔ صفدر اپنے ساتھیوں کو کھول کر، میرے پیچھے آؤ، جلدی، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور پھر سٹین گنیں اٹھا کر تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ دوڑتا ہوا عمارت سے باہر نکلا۔ عمارت میں شاید وہی تینوں آدمی ہی موجود تھے، کیونکہ کوئی اور شخص راستے میں نہیں ملا تھا۔ عمارت سے باہر نکل کر وہ بجلی کی سی تیزی سے بھاگتا ہوا ٹرمینل کی عمارت کی پشت سے ہوتا ہوا سامنے کی طرف بڑھا، مگر اسی لمحے سیکیورٹی والوں نے اسے روک لیا۔ ان کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی سٹین گنیں عمران کے سینے سے ٹک گئیں۔ عمران نے حفظ ما تقدم کے طور پر اسپیشل اتھارٹی کارڈ ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے پھرتی سے وہ کارڈ ان کے سامنے رکھ دیا۔ کارڈ دیکھتے ہی انہوں نے سٹین گنیں ہٹا لیں، مگر ان میں سے ایک نے کہا، آپ اسلحہ لے کر اندر نہیں جا سکتے۔ عمران نے سٹین گنیں وہیں پھینکی، اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ ایئرپورٹ کے احاطے میں پہنچا تو اس وقت کوہستانی وزیر اعظم اور وزیر اعظم پاک ایشیا دونوں گارڈ آف آنر کے معائنے کے لیے سٹیج کے قریب پہنچ چکے تھے۔ دیگر اعلیٰ افسران سٹیج کی پشت پر قطار باندھے کھڑے تھے۔ دور سے عمران کو ان میں سے سر طارق بھی نظر آئے۔ وہ کنارے پر رک کر ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے احساس تھا کہ خطرہ کہیں قریب ہی ہے۔ اتنے میں کچھ سیکیورٹی والے اس کی مشکوک حالت دیکھتے ہوئے اس کے قریب پہنچ چکے تھے، مگر عمران نے کارڈ دکھا کر انہیں واپس کر دیا۔ اب توپیں گرج رہی تھیں، اور پھر گارڈ آف آنر دینے والے دستے نے اپنی بندوقیں سلامی دینے کے لیے اوپر کی ہی تھیں کہ عمران کے ذہن میں جھٹکا سا ہوا۔
وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور پھر اتنی تیزی سے دوڑتا ہوا سٹیج کی طرف بڑھا کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پیروں میں بجلی بھر گئی ہو۔ 50 گز کا یہ فاصلہ اس نے پلک جھپکنے میں طے کر لیا، اور پھر اس سے پہلے کہ سیکیورٹی والے سنبھلتے یا اعلیٰ آفیسر چونکتے، وہ چھلانگ لگا کر سٹیج پر چڑھ گیا، اور اسی لمحے حملہ آور نے بندوق سیدھی کر کے ٹریگر دبا دیا، اور اسی لمحے عمران تیزی سے وزیر اعظم پاکیشیا کو دھکا دے کر خود ان کے اوپر گر پڑا، اور بندوق سے نکلی ہوئی گولی عین اسی جگہ سے گزرتی چلی گئی جہاں چند لمحے پہلے وزیر اعظم پاکیشیا کا سر تھا۔ البتہ گولی نے ان کے پیچھے کھڑے گارڈ کے سینے میں سوراخ کر دیا۔ میں علی عمران ہوں، پاکیشیا سیکرٹ سروس۔ عمران نے گرتے ہی وزیر اعظم کے کان میں سرگوشی کی۔ فائر ہوتے ہی پورے ایئرپورٹ پر جیسے کوہرام سا مچ گیا ہو۔ افراتفری کی شدید لہر نے پورے ایئرپورٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ کوہستانی وزیر اعظم کے باڈی گارڈ دستے نے وزیر اعظم پاکیشیا کو اٹھا کر ان کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ حملہ کرنے والے سپاہی کو ان کے ساتھیوں نے پکڑ لیا، مگر اسی لمحے نہ جانے کدھر سے گولی چلی اور حملہ آور کے سینے میں عین دل کی جگہ سوراخ ہو گیا۔ عمران کو بھی گھیر لیا گیا، مگر وزیر اعظم پاکیشیا نے اشارے سے اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا، اور باڈی گارڈ دستے کے گھیرے میں دونوں وزیر اعظم اور اعلیٰ آفیسر وی آئی پی روم میں پہنچ گئے۔ کوہستانی وزیر اعظم اس حادثے پر شدید پریشان تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکیشیا سے معذرت کی اور پھر سر طارق کو طلب کر لیا۔ سر طارق وی آئی پی روم میں داخل ہوئے، ان کے چہرے پر بھی شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ سر طارق، یہ سب کیا ہے؟ کیا تم نے یہی حفاظتی انتظامات کیے تھے؟ کوہستانی وزیر اعظم سر طارق پر پھٹ پڑے۔ پھر اس سے پہلے کہ سر طارق کچھ جواب دیتے، عمران اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس نے پنڈلی سے بندھا ہوا پستول نکالا اور اچھل کر سر طارق کی کن پٹی سے لگا دیا۔ خبردار، اگر حرکت کی تو یہیں گولی مار دوں گا۔ عمران کے لہجے میں درندگی تھی۔ کیا مطلب؟ سر طارق کے ساتھ ساتھ کوہستانی وزیر اعظم بھی گھبرا گئے۔ آپ آرام سے بیٹھیں، میں اس نوجوان کی ذمہ داری لیتا ہوں، وزیر اعظم پاکیشیا نے کوہستانی وزیر اعظم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور کوہستانی وزیر اعظم دانت بھینچ کر دوبارہ بیٹھ گئے۔ جلدی بتاؤ تمہارے کتنے ساتھی ایئرپورٹ پر موجود ہیں؟ چیف باس۔ عمران نے اچانک ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرد حائل کیا اور اس کے ہاتھ کے دباؤ سے سر طارق کی آنکھیں ابل پڑیں۔ سر طارق کے منہ سے گھٹے گھٹے الفاظ نکلے، جلدی بتاؤ ورنہ گردن توڑ دوں گا۔ عمران کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ اس نے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور ایسے محسوس ہوا جیسے سر طارق کی گردن اب ٹوٹی کہ اب ٹوٹی۔ بتاتا ہوں، میری گردن چھوڑ دو۔ سر طارق نے بڑی مشکل سے آواز نکالی۔ بتاؤ، عمران دھاڑا۔ 16 آدمی ہیں، سر طارق نے جواب دیا، اور کوہستانی وزیر اعظم کی آنکھوں میں حیرت کے آثار ابھر آئے۔ عمران نے گردن سے ہاتھ اٹھا لیا اور ریوالور دوبارہ اس کی گردن کی پشت سے لگاتے ہوئے کہا، انہیں ٹرمینل روم میں اکٹھا ہونے کی ہدایت کرو، ٹرانسمیٹر پر جلدی۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، مگر اسی لمحے سر طارق نے اچانک چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے وہ کوہستانی وزیر اعظم کی سائٹ پر تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور چمک رہا تھا۔ خبردار، سر طارق نے چیخ کر عمران سے کہا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے حلق سے دوسرا لفظ نکلتا، عمران کے ریوالور سے شعلہ نکلا اور چیف باس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور دور جا گرا۔ عمران نے زبردست رسک لیا تھا۔ اگر اس کے نشانے میں 1 سینٹی میٹر کا بھی فرق پڑ جاتا تو کوہستانی وزیر اعظم کی کھوپڑی اڑ جاتی، مگر یہ عمران تھا، دنیا کا حیرت انگیز انسان۔ چنانچہ جیسے ہی ریوالور دور گرا، عمران نے چیف باس پر چھلانگ لگا دی اور اسے گھسیٹتا ہوا دیوار تک لے گیا۔ پھر تو عمران کے دونوں ہاتھ بجلی کی تیزی سے چلنے لگے اور چیف باس چند لمحوں میں ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھا۔ یہ سب ڈرامہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں ختم ہو گیا۔ چیف باس جب بے ہوش ہو گیا تو عمران نے پھرتی سے اس کی جیبیں ٹٹولنی شروع کیں۔ پھر اس کے ہاتھ میں مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر آ ہی گیا۔ اس نے پھرتی سے اس کا بٹن دبایا اور چیف باس کے لہجے میں بولا، ہیلو، بلیک فیدر چیف باس کالنگ اوور۔ یس، نمبر 6 اسپیکنگ اوور۔ دوسری طرف سے ایک آواز آئی، فوراً ایئرپورٹ پر موجود اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر ٹرمینل بلڈنگ کے ہال میں پہنچ جاؤ، 5 منٹ کے اندر اوور۔ عمران نے انہیں ہدایات دیتے ہوئے کہا، اوکے باس، اوور۔ دوسری طرف سے نمبر 6 نے کہا، اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور رابطہ ختم کر دیا۔ سر، آپ حیران نہ ہوں، یہ سر طارق نہیں بلکہ دنیا کی مشہور قاتل تنظیم بلیک فیدر کا سربراہ تھا۔ ان کا مشن وزیر اعظم پاکیشیا کا قتل تھا۔
عمران نے مختصر سے لفظوں میں کوہستانی وزیر اعظم کی تسلی کروائی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سر، آپ ایئرپورٹ سے چلے جائیں اور تمام سابقہ پروگرام بدل دیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہائش رکھیں۔ میں وہیں آ کر آپ سے ملوں گا۔ عمران نے پاک ایشیا کے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ ٹھیک ہے۔ کوہستانی وزیر اعظم نے اس کی تائید کی اور پھر انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کارڈ نکالا اور اس پر اپنے دستخط کر کے انہوں نے کارڈ عمران کے حوالے کر دیا اور کہا، نوجوان، تم سے تفصیلی ملاقات بعد میں ہوگی، فی الحال یہ کارڈ رکھ لو۔ اس کارڈ سے پورے ملک کی فوج، انٹیلیجنس، سیکرٹ سروس اور پولیس تم سے تعاون کرے گی۔ تھینک یو سر، عمران نے کارڈ لیتے ہوئے کہا، اور دونوں وزرائے اعظم خاموشی سے چلتے ہوئے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئے۔ عمران کو حکم دیے 5 منٹ ہو چکے تھے۔ اس نے ایک اعلیٰ آفیسر کو کارڈ دکھا کر چیف باس کی نگرانی کا حکم دیا اور پھر خود وی آئی پی روم سے باہر نکل آیا۔ پھر اسے دور عمارت کے قریب ہی صفدر، کیپٹن شکیل اور ٹائیگر نظر آ گئے۔ اس نے اشارے سے انہیں قریب بلایا، سیکیورٹی والوں سے اسٹین گنیں لے کر انہیں دیں اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ٹرمینل بلڈنگ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے صفدر کے کان میں سرگوشی کی اور صفدر نے کیپٹن شکیل کو پیغام دیا اور دونوں اسٹین گنیں سنبھالے عمران کے پیچھے عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت اس حال میں 16 افراد موجود تھے جو خاموشی سے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے وہ چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی لمحے عمران نے فائر کھول دیا اور اس کے ساتھ ہی صفدر اور کیپٹن شکیل نے بھی فائر کھول دیے۔ چند لمحوں بعد ان میں سے 15 افراد مردہ پڑے تھے، البتہ ایک آدمی صوفے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر باہر نکل آؤ ورنہ ہم بم مار دیں گے، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر وہ آدمی واقعی ہاتھ اٹھائے باہر آ گیا۔ سنو مسٹر، تمہارا چیف باس، کراس باس اور باقی سب ساتھی قتل ہو چکے ہیں۔ تمہارے ساتھ اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ تمہارے اور کتنے ساتھی شہر میں ہیں تو میں تمہاری جان بخش دینے کا وعدہ کرتا ہوں، مگر دیکھنا جھوٹ مت بولنا، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ ہمارے تمام ساتھی ایئرپورٹ پر موجود تھے، کراس باس اور 2 ساتھی ہیڈ کوارٹر پر تھے، باقی پہلے قتل ہو چکے ہیں۔ ممبر 20 فرار ہو گیا تھا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ چنانچہ اس نے صفدر کو اشارہ کیا اور دوسرے لمحے صفدر کی اسٹین گن نے گولیاں اگلنی شروع کر دیں اور وہ شخص آنکھیں پھاڑے خون میں لت پت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ سیکیورٹی گارڈ کو اندر بلاؤ، عمران نے صفدر سے کہا، اور پھر سیکیورٹی گارڈ جو عمارت کے باہر موجود تھی اندر آ گئی۔ ان سب کو اٹھا کر وی آئی پی روم میں لے آؤ، عمران نے ان کے انچارج کو کارڈ دکھاتے ہوئے کہا، اور انہوں نے عمران کو سلوٹ مار کر اس کے حکم کی تعمیل کرنا شروع کر دی۔ عمران تیزی سے باہر نکل آیا۔ صفدر، تم کچھ گارڈ اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس تہہ خانے سے کراس باس اور اس کے 2 ساتھیوں کی لاشیں بھی وی آئی پی روم میں لے آؤ، عمران نے صفدر کو حکم دیا اور صفدر سیکیورٹی گارڈ کی طرف دوڑ پڑا۔ چند لمحوں بعد جب عمران بے ہوش چیف باس کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گیا تو اس وقت 18 لاشیں وی آئی پی روم میں موجود تھیں۔ دیکھو چیف باس، یہ تمہاری بلیک فیدر تنظیم پڑی ہے، پہچان لو ان کو، عمران نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ چیف باس نے ایک نظر ان لاشوں پر ڈالی اور پھر چیخ پڑا، تم نے تمام تنظیم ختم کر دی، تم نے بلیک فیدر کو ختم کر دیا، اور اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ دیے۔ اب تم بھی جاؤ ان کے ساتھ، میں قاتلوں کو معاف کرنے کا عادی نہیں ہوں، عمران نے اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دو، اس نے عمران کے پیر پکڑنے کی کوشش کی مگر عمران ٹریگر دبا چکا تھا، اور پھر جب تک تمام راؤنڈ ختم نہیں ہو گئے اس نے ٹریگر سے انگلی نہیں ہٹائی۔ خسکم جہاں پاک، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، مگر اسی لمحے اسے چکر سا آ گیا اور پھر وہ سنبھلتے سنبھلتے لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا، مگر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے صفدر اور کیپٹن شکیل نے اسے سنبھال لیا۔ عمران واقعی بے ہوش ہو چکا تھا، ظاہر ہے تہہ خانے میں ہی اس کے جسم سے کافی مقدار میں خون نکل چکا تھا، مگر اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر وہ اب تک ہوش میں تھا، مگر جیسے ہی اس کا کام ختم ہوا جسمانی کمزوری عود کر آئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ وزیر اعظم پاک ایشیا اپنا دورہ کوہستان کامیابی سے مکمل کر کے آج واپس جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہی علیحدہ مخصوص طیارے میں اس وقت عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل بھی واپس اپنے وطن جا رہے تھے۔ ٹائیگر چونکہ ٹیم سے منسلک نہیں تھا اس لیے وہ علیحدہ راستے سے واپس گیا تھا۔ عمران صاحب،
آپ نے کمال کر دیا۔ جس وقت آپ ستون سے سر مار رہے تھے تو ہم نے یہی سمجھا تھا کہ آپ خودکشی کر رہے ہیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، کوشش تو میں نے یہی کی تھی، مگر کراس باس کو مجھ پر رحم آ گیا۔ اب تم بتاؤ، میں اس کی رحم دلی کے جذبے کی قدر نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا، اور وہ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ ویسے آپ نے زنجیروں سے رہائی حاصل کرنے کے لیے انتہائی بھیانک چال چلی تھی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کوئی ایسی بھیانک نہیں تھی، میں نے سوچا کہ اب تک دوسروں کے سر پھاڑتا آیا ہوں، اس بار اپنا ہی صحیح، عمران نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ عمران صاحب، یہ تو بتلائیے کہ آپ نے چیف باس کو پہچانا کیسے؟ صفدر نے اچانک کچھ سوچتے ہوئے کہا، دراصل پہلے تو میں الجھ گیا کہ ہم گرفتار کیسے ہو گئے، مگر جب ٹرانسمیٹر پر میں نے چیف باس کی آواز سنی تو میں سمجھ گیا کہ ہمارے ساتھ کیا چال کھیلی گئی ہے۔ چیف باس نے سر طارق کو قتل کر کے اس کی جگہ سنبھال لی، اور جب میں اس سے ملا تو اس نے مجھے وہ اسپیشل اتھارٹی کارڈ دے دیے جو میں نے اپنے علاوہ تمہیں بھی دیے۔ دراصل چکر ان کارڈوں میں تھا، انہیں ایسے کیمیکلز میں بھگویا گیا تھا کہ جدید ترین گائکر 67 اس کی نشاندہی کر دیتا تھا۔ اس طرح ہم بآسانی قابو کر لیے گئے، اور چیف باس کی آواز سن کر بھی میں سمجھ گیا، کیونکہ میں نے اس کے لہجے ہی سے پہچان لیا تھا کہ دراصل چیف باس ہی سر طارق ہے۔ اسی لیے تو میں نے ہر قیمت پر ایئرپورٹ پہنچنے کی کوشش کی، کیونکہ جب سیکرٹ سروس کا سربراہ ہی مجرم ہو تو ان کا مشن کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ عمران نے تفصیل بتلاتے ہوئے کہا۔ ویسے عمران صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام کیس آپ نے اکیلے ہی حل کیا ہے، ہم تو دم چھلے بنے صرف ساتھ ساتھ بھاگتے ہی رہے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے انتہائی تحسین آمیز لہجے میں کہا، یار یہی بات خدا کے لیے جولیا کو بھی سمجھا دینا، وہ مجھے قطعاً نکما سمجھتی ہے، شاید تمہاری بات مان کر وہ مجھ سے شادی پر آمادہ ہو جائے۔ عمران نے اچانک کیپٹن شکیل کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے لجاجت آمیز لہجے میں کہا، اور ان دونوں کے حلق سے نکلنے والے کہکہوں سے جہاز گونج اٹھا۔ جولیا کو نہیں تو تنویر کو ضرور بتا دینا، شاید وہ غیرت کھا کر خودکشی کر لے اور میدان صاف ہو جائے۔ عمران نے ایک بار پھر بڑی معصومیت سے کہا، اور ایک بار پھر دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا ناول بلیک فیدر، اور اس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی آخری قسط تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔